میرے بھائیوں میرے دوستوں، زندگی بہت کٹھن ہے. کبھی کبھی آدمی نہ کرتا گناہ کی سزا میں پھنس جاتا ہے، اور کبھی اس نے گناہ کیے بھی ہوتے ہیں اس کی سزا بھی پاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے پیچھے کوئی گناہ کیا کوئی زیادتی کی، اس کی سزا کب دے اللہ یہ اس کو معلوم ہوتا ہے. بہرحال یہ اس کے راز ہیں، ہم اس کو پا نہیں سکتے. ہم جو ہو چکا اس کو واپس نہیں لا سکتے کسی صورت میں. ہم ابھی اپنے کو اپنے اس وقت جو کر رہے ہیں اس کو سدھار سکتے ہیں، اور آگے جو زندگی ہماری آئے گی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں سے ہم سے جو بھی غلطی ہوئی ہے ہم کوشش کریں اس کو اللہ کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیویوں کے لیے آگے وہ ہم سے نہ ہو. اللہ ہماری آگے کی زندگی آسان کر دے، اور اس احسانیے کے لیے ہم گھر سے چلیں. ڈاکٹر صاحب کا میرا تعلق بہت پرانا نہیں ہے، ہم 2 مہینے کے ساتھ ہوں گے. میری آنکھوں کا پردہ ڈٹیچ ہو گیا، پردہ پھٹ گیا تھا. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، پہلی دوائی جو آپریشن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے دی کہ آپ کا علاج ہے سر جھکائے رکھو. میرے پاس 10 گارڈ بہت اللہ نے سب کچھ دیا، مگر مجھے سر جھکانا پڑا ڈاکٹر صاحب کہنے پہ. اور 1 گھنٹے میں 2 منٹ کے لیے سر اٹھا سکتے تھے آپ. تو شروع میں بڑا آسان لگتا ہے، مگر اگلے 2 گھنٹے میں آپ کو معلوم ہو جاتا ہے آپ کے کندھے، آپ کے جسم اور آپ کی رگیں چٹک جاتی ہیں، اور آپ کو سونا بھی الٹا پڑتا ہے. تو میرے بھائیوں وہ میں نے گزار لیے 10 سے 12 دن. میں آپ کو تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں؟ بالکل سر، بالکل فل ٹائم ہے سر. دوستوں 15 دن جب میں نے گزارے تو مجھے اب معلوم ہوا کہ میری حیثیت کیا ہے. میں ایک چیوٹی سے بھی بدتر ہوں. میں اپنا سر اٹھا نہیں سکتا کسی سامنے. میں سوچتا تھا میں نے دنیا سر کر لی ہے. ڈاکٹر صاحب نے میری آنکھوں میں گیس ڈال دی. میرے بچے حج پہ جا رہے تھے، میں نے کہا آپ لوگ جاؤ، حج پہ رہ گئے. وہ چلے گئے حج پہ. میرے گھر میں ایک والدہ، میری 2 نرسز تھی. ایک رات 2 بجے کا ذکر ہے کہ مجھے واش روم جانے کی ضرورت پڑی، تو میں نے بیل بجائی. تو میری والدہ گرمی کراچی میں پچھلے دنوں بہت زیادہ پڑی، وہ لے کر اس کو اپنے کمرے میں سو گئی. بیٹا گرمی بہت ہے، بیل بجے گی تو تم آ جانا. وہ کوئی نہیں اٹھا. 2 بجے سے لے کے 2:30 بجے تک میں بیلیں بجاتا رہا، کوئی بندہ میری ہیلپ کو نہیں آیا. اور اس میں ہوتا ہے کہ آپ کے ایک آنکھ بلائنڈ ہے تو دوسری آنکھ سے ڈبل نظر آتا ہے، ویژن خراب ہو جاتا ہے آپ کا. بہرحال اندھیرے میں اپنے بیڈ روم کی پہچان ہوتی ہے. تو بیڈ روم ہمارے سارے بڑے بھی ہوتے ہیں، اس سے لگتا ہے بڑے ہونے کا نقصان کیا ہے. میں گرتا پڑتا، میں نے دروازہ کھولا واش روم کا اور وضو کیا، اور اللہ سے رو رو کے 3 گھنٹے تک معافی مانگی کہ اللہ میں نے آگے تو کچھ بھی نہیں بیچا، میں نے صرف پیسے کمائے، عیاشی، یہ گاڑیاں، گارڈ، لوگ جمع ہیں، یہ سب اب یہی رہ جائے گا. اگر اسی وقت میں مر گیا تو کہاں ہوتا میں. پھر نماز پڑھ کے سورہ یاسین لگائی میں نے. میں سب کو اس لیے بتاتا ہوں کہ پتہ ہے سورہ یاسین کبھی میں نے ترجمے سے اتنی غور سے نہیں سنی تھی. اس دن جب میں نے سنا اس کی آخری 4 آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر میں تمہاری دونوں آنکھیں چھین لوں تو تم روڈوں پہ دھکے کھاتے پھرو گے، گزرگاہوں پہ دھکے کھاتے پھرو گے. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ اللہ نے میری دونوں آنکھیں نہیں چھینی، ایک چھینی. دس از اے وارننگ فار می. بس اس دن سے دنیا کو یو ٹرن کیا. میں نے شاید بہت پیسے کمائے، آپ لوگ تصور میں نہیں ہے. میں نے کہا آج کے بعد اپنے لیے کچھ نہیں کروں گا، جو کروں گا اللہ کے لیے کروں گا اور آگے بھیجوں گا. بس یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی نہ حادثہ ہوگا، کوئی مجبوری ہوگی. کرائم خود نہیں کرتا آدمی، کرائم ہو جاتا ہے آدمی سے. تو کوشش کریں جو گزر گیا اس کو لا نہیں سکتے آپ. آج میں زندہ رہیں، اپنے آج کو ٹھیک کر لیں اور اپنے آنے والے کل کو ٹھیک کر لیں. اللہ اسی میں فلاح دے گا اور اسی میں معاف بھی فرمائے گا. تھینک یو. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں.